اور اگر ایک بار اپنے دل کا دروازہ خوف کے لیے کھول دیا، پھر اس دروازے کو بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خوف کا شیطان جب حملہ کرتا ہے تو کئی لوگ برسوں تک اس کے پنجے سے آزاد نہیں ہو پاتے۔ ان کے ہر ایک کام اور ہر ایک سوچ پر اسی کا غلبہ اور اسی کے اثرات ہوتے ہیں جس سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، چاروں شانے چت کر کے گر جاتے ہیں۔ اس طرح کے بدقسمت یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو خود ہی تکلیف دہ بنا ڈالا ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ خوف سے کام کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو ویجیلنس ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے، زندگی کی خوشی پھیکی پڑ جاتی ہے، عمر کے کئی برس کم ہو جاتے ہیں۔ کام کی کامیابی کے راستے میں خوف ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو آج سے 3 ماہ بعد کہیں پہ کوئی لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، کوئی تقریر کرنی ہے۔ اگر آپ مزاج سے جذباتی ہیں، ہیزیٹنٹ ہیں، جھجکنے والے ہیں، تو خوف کا جذبہ یکدم آپ کے لاشعور میں منڈلانے لگے گا، آپ کے سب کانشیس کو پکڑ لے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ سمجھ پائیں، آپ دن گننے لگ جائیں گے، ہفتے گننے لگ جائیں گے۔ یہ ڈر، یہ خوف پہلے ہفتے سے آپ کے دل میں واضح طور سے وہ ظاہر ہونے لگ جائے گا۔ آپ کا خوف بڑھتا چلا جائے گا، اور تب تک بڑھتا چلا جائے گا جب تک تقریر کا وہ وقت نہیں آتا۔ اس وقت آپ کو جو تکلیف پہنچے گی اس کا تو پھر کیا ہی کہنا۔ اس خوف کے باعث آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ کا آرام خراب ہو جائے گا، یکسوئی خراب ہو جائے گی، کنسنٹریشن خراب ہو جائے گی، آپ کی قوت کارکردگی اور قوت ارادی ختم ہو جائے گی، سب تباہ ہو جائیں گے۔ نہ جانے کتنی بار ہم اس طرح کی تکلیف اٹھاتے ہیں، اور نہ جانے کتنی بار ہم اپنے تصور کے ذریعے پہلے ہی حیا، شرم، نااہلی، ناکامی اس کے بت سامنے کھڑے کر لیتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں جو تکلیف کے امکانات ہیں، جو پین ہے، اس کو بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جس بات کا خوف ہوتا ہے وہی ہماری طرف کھنچتی چلی آتی ہے، اور یہ خوف کا فطری نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم حوصلے کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولیں، صرف کامیابی ہی کو دیکھیں، تو روزانہ ہماری جو خود اعتمادی ہے، جو کانفیڈنس ہے، اس کا لیول بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ جو تکلیفیں میں نے گنوائی ہیں پھر یہ نہیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ کچھ لوگ کامیابی پانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت ناکامی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یعنی جا تو وہ کراچی کی طرف رہے ہیں اور ٹکٹ انہوں نے لی ہوئی ہے کوئٹہ کی، 2 الگ ڈیسٹینیشنز۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دودھ اور کھٹائی کو ایک ہی پلڑے میں ملانا یہ کیسا ہے؟ دل سے تو ہم ناکامی کی طرف جھکے ہوئے ہیں کہ ہم نے ناکام ہونا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کامیابی کے لیے، کسی اور چیز کے لیے لڑ رہے ہیں اور امید کسی اور چیز کی لگا رہے ہیں۔ یہ کیسی زندگی کا طریقہ ہے اور کیسی زندگی کی مشعل راہ ہے؟ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ کامیابی، خوشی، سکھ یہ ایک خاص اصول یا قانون پر انحصار کرتے ہیں، منحصر ہوتے ہیں، اور یہ اس اصول یا قانون کو ہم سہولت کے لیے یا اگر میں یہ کہوں کہ اس کو لا آف اٹریکشن کہہ لیں، کشش کا اصول کہہ لیں، تو ہم لا آف اٹریکشن کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ امید پرست سوچ ہے، جس کو یقین ہو کہ مجھے کامیابی ملے گی۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کامیابی کی امید کرنی چاہیے۔ اگر ہم ناکامی کی امید کریں گے تو ناکامی کی ہی طرف جائیں گے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور دیکھ رہا ہوں، اپنے سارے پرابلمس کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں، اور تہمت لگائی ہوتی ہے مقدر پہ، لوگوں پہ، حالات پہ، واقعات پہ، سچویشنز پہ۔ کچھ بھی اپنے طور پہ وہ لینا نہیں چاہتے کہ میری بھی غلطی ہے۔ اچھا، حاصل کرنا چاہیں گے کامیابی، خوشیاں، سکھ، اور ہر وقت دکھ کے، مایوسی کے خیالات میں گم رہیں گے۔ کیسے؟ آپ ان کو روشنی کے ٹنل دکھانے کی کوشش کریں، وہ پیچھے کسی اندھیرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا بیج بوئیں گے ویسی فصل تیار ہوگی۔ اس لیے خوف کو سب سے بڑا دشمن تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ انسان کو گریجولی بے حوصلہ کرتا رہتا ہے، اور اس طرح اسے ناکام کر دیتا ہے۔ اور قدیم رومنز یہ خوف سے اتنے متاثر تھے، اور خوف کا ان پہ اتنا زیادہ اثر تھا کہ انہوں نے اس کا ایک
مندر یا قلعہ بنا دیا تھا، خوف کا مندر یا قلعہ۔ اصل میں یہ جو خوف ہے یہ خواہش کو اور امیدوں کو قتل کر دیتا ہے، حوصلے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے اور کام کرنے کی قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے دل پر جب خوف کا حملہ ہوتا ہے تو اس کے جسم کی اعضاء کو، آرگنز کو بیکار کر دیتا ہے۔ اور خوف کا جو جنم ہے، جو اس کی پیدائش ہے، وہ جہالت سے ہوتی ہے۔ ہم خوف میں گرفتار ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنی کارکردگی سے، کائنات کے مقصد سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے خواہشات سے اور امکانات کے وجود سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی قوتوں کو ایک چھوٹے سے حصے کا علم سمجھ لیا ہوتا ہے اور علم کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے جو ذرائع ہیں، جو ہماری اپنی باڈی ہے، جو ہماری ذہنی طاقت ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو ارد گرد کے حالات ہیں، ان سے واقفیت ہوتی نہیں ہے، پوری معلومات ہوتی نہیں ہے۔ اور وہ جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیت ہے، جو ہم نے کچھ ماہ پہلے ایک سلسلہ شروع بھی کیا تھا کائنات کو پڑھنے کا، اس میں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ہم اپنی کھوج لگاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اپنی تلاش کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے خوف ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ کئی لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کئی لوگ اپنی میریٹل لائف کی وجہ سے پریشان ہیں، کئی اپنے ملکی حالات کی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے، فنانسز کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور جب بھی کھوجنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ویسا ہے ہی نہیں ہے، تقویٰ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اور جو بلیف ہونا چاہیے ایک مومن کا، مسلمان کا، وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو دین ہے یہ روشنی ہے، یہ روشنی کا مینارہ ہے، اور جو علم ہے یہ اس کا جھومر ہے۔ تو اگر علم نہیں ہوگا تو پھر آدمی اسی طرح خوفوں سے، پریشانیوں سے، وہموں سے، وسوسوں سے، اندیشوں سے لڑتے لڑتے قبر کے منہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے خوف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علیحدہ اکائی سمجھتے ہیں، علیحدہ شخصیت مانتے ہیں، اپنے اقتدار کو ہم ایسا سمجھتے ہیں جیسے خالق نے اس دنیا میں جنگ اور جدوجہد کرنے کے لیے، اسٹرگل کرنے کے لیے ہمیں اکیلا پھینک دیا ہے۔ لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم اس خالق کے وسیع منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ ہم اس عظیم خالق کی قوت کا ایک حصہ ہیں۔ ساتھ ہی ہماری شخصیت اور ہمارے جسم کے جو آرگنز ہیں ان کی برابر تخلیق ہوتی رہتی ہے۔ ہر گھڑی، ہر وقت ہم چینج ہو رہے ہوتے ہیں، لمحہ بلمحہ گریجولی ہماری تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے خیالات کی، ہمارے سیلز کی، اور جتنی بار ہم سانس لیتے ہیں اتنی بار ہماری تخلیق ہوتی ہے۔ خالق کو اس تخلیق سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی کے قبضہ قدرت میں سب چیزیں ہیں، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم اس طاقتور کی تخلیق ہیں اور اس سے جدا نہیں ہیں۔ پھر ہمارے اور اس کے درمیان خوف کے لیے جگہ کہاں رہ جاتی ہے؟ کیوں ہم خوف کو آنے دیتے ہیں؟ کافی سال پہلے میں اسلام آباد میں تھا، تو ایک ہماری کولیگ تھیں، وہ مجھے ایک فیس بک پہ کوئی پڑھ کے سنا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب اللہ ہے تو پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک لائن کی بات، اور واقعی یہی بات ہے۔ جب اللہ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ناکامی کے وہم سے خوف آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم کامیابی کے اس سرچشمے سے تعلق جوڑ لیں گے تو ناکامی کا اقتدار ہی نہیں رہے گا۔ جہاں سے کامیابی ملتی ہے، جہاں سے رزق ملتا ہے، جہاں سے عزت ملتی ہے، جہاں سے صحت ملتی ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو پھر کہاں ہمیں خوف اور پریشانیاں تنگ کریں گی؟ ہم مرض سے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ڈیزیز سے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ صحت ہی ہماری زندگی ہے، اور یہی زندگی قدرتی حالت ہے۔ ہماری قدرتی حالت تندرستی ہے، مرض کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ صرف صحت کے فقدان کا نام ہی مرض ہے۔ جہاں صحت نہیں ہوگی وہاں مرض ہوگا۔ ہم غریبی کے وہم سے خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہماری زندگی کا چشمہ جہاں سے نکل رہا ہے وہ تمام اجزاء کا مجموعی چشمہ ہے۔ اس کے رہتے ہوئے ہم
کیسے قریب رہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم خوف میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ ہاں، جب اس سے علیحدگی ہوگی تو پھر ہمیں ہر طرح کے خوف گھیر لیں گے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، بظاہر ایک آدمی یا ایک خاتون نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی ہو رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ کیسے کیسے ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، کیسے پریشانی اس کو گھیر سکتی ہے؟ اٹ مینس کہ جو کنیکشن چاہیے وہ کنیکشن مسنگ ہے۔ جو رب کے درمیان اور اس کے درمیان کنیکشن ہونا چاہیے تھا وہ مسنگ ہے۔